معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، یہ محفل مبارکہ جاوید بھائی کے دولت قدی پر انعقاد پذیر ہوئی، اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں اب سے 5 منٹ باقی۔ کسی کو خیال ہو نہ ہو، مجھے تو آپ کو معلوم ہے خیال رہتا ہے آپ لوگوں کا۔ یہاں سے تو بڑی دیر ہو جائے گی وسیم بھائی، صبح کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں ہے اور فجر بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ بہرحال وقت کی پابندی کیا کریں، میں اکثر کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ 40 منٹ کا مجھ سے کہا گیا تھا، لیکن اب 40 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ آپ کا عرس مبارک 5 محرم ہے، وہ کل ہے 4 محرم۔ 4 محرم کو بھی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان کا عرس مبارک، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرس مبارک 4 اور 4 محرم کو ہی میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب القادری علیہ الرحمہ کا بھی عرس مبارک۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ وقتوں میں زیادہ لوں گا نہیں، 40 منٹ کا ہی میں نے ذہن بنایا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں لوں گا۔ ایک ایک واقعہ سنیں تاکہ سب کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، پائے کے بزرگ، ان کے علاقے میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی، شمون نام تھا اس کا۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ساری عمر اس کو دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن شمون نہیں مانا۔ جب شمون کا وقت قریب آ گیا، بہت بیمار رہنے لگا، کسی نے حضرت کو بتایا کہ حضرت شمون بہت بیمار، تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ اور چلا جاتا ہوں، اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر۔ حضرت پھر چلے گئے، پوچھا شمون کیا حال ہے؟ حال کیا ہے، اب تو چل چلاؤ کا وقت، کسی پہ وقت مر جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا شمون ابھی بھی اسلام قبول کر۔ شمون کہنے لگا جو کام میں نے ساری عمر نہیں کیا، اب مرتے وقت کیوں کروں؟ میرا خدا تو یہ ہے، یہ مجوسی جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں آگ جل رہی ہوتی ہے، مسلسل بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا چاہیے تیرا خدا ہے؟ میں بولا ہاں جی میرا خدا۔ کہا اگر یہ تیرا خدا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال۔ تو شمون کہنے لگا ہاتھ کیسے ڈالوں آگ میں، میرا ہاتھ جلا دیا۔ کہ میرا خدا وہ ہے کہ اگر میں آگ میں ہاتھ رکھوں اور وہ آگ کو حکم دے دے تو آگ مجھے نہیں جلائے۔ شمون کہنے لگا اچھا کریے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، آگ نے کچھ بھی نہیں کی، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جلائے گی جب اللہ حکم دے گا، ورنہ یہی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو گل گلزار ہو گئی اللہ کے حکم۔ اسی طرح حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی ہاتھ نہیں جلایا۔ اب شمون کا جو ہے ایمان ڈگمگایا، کہنے لگا اچھا میں نے ساری عمر تو بقول تمہارے شرک کیا، میں نے خدا کو چھوڑ کے اس آگ کو خدا مانا،
اب اگر میں توبہ کر کے اسلام لے بھی آؤں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بڑا رحیم و کریم، تو کلمہ تو پڑھ، ایمان تو لا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ اس نے بولا ایسے نہیں، لکھ کر کے دے دی۔ انہوں نے لکھ کر دے دی کہ اللہ تیری بخشش و مغفرت کر دے گا اور تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ کہ یہ لکھا ہوا اب جب میں مر رہا ہوں تو اب میرے مذہب والے تو مجھے ہاتھ لگائیں گے، چلو تمہارے کہنے پہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو میرے کو غسل بھی تم دینا، کفن بھی دینا، نماز جنازہ بھی پڑھانا، دفنانا، اور یہ پرچی جو تم نے لکھی ہے نا یہ میرے ہاتھ میں رکھ دے، یہ میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھتے ہی جو ہے وہ شمون اس دنیا سے چلا گیا۔ اب انہوں نے سارے کام کر دیے، اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ اب یہ تدفین کے بعد جو ہے جب گھر آئے حضرت خواجہ حسن بصری تو بڑے پریشان، بہت پریشان کہ بھائی جو ہے وہ ہم نے شمون سے جنت کا وعدہ تو کر لیا کہ اللہ تمہیں جنت دے گا، اب انہیں چین کیوں نہیں آ رہا کہ جنت تو ہے اللہ کی اور اس کے مالک ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حسن تم نے کیسے ضمانت دے دی کہ اللہ اسے جنت میں داخل؟ آدھی رات حضرت خواجہ حسن بصری کی اسی میں گزر گئی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو کچھ لمحے کے لیے ان کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ شمون جنت میں بیٹھا انگور کھا رہا۔ شمون جنت میں بیٹھ کے انگور کھا رہا۔ انہوں نے پوچھا شمون اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور یہ پرچی اب لے لو، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں، یہ پرچی لے لو، میرے کسی کام کی نہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ پرچی جو آپ نے شمون کے ساتھ دفنائی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں موجود۔ اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سامنے آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم، اگر اس سے کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو گناہ اس کے کتنے بھی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی سب معاف کر دے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری عمر اللہ کو خدا ہی نہیں مانا، رب کو معبود ہی نہیں مانا، آپ کی پوجا کرتا رہا، لیکن اس نے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے گیا تو اللہ نے اس کی وہ ساری زندگی کا شرک ختم کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو جب مشرک کی توبہ وہ قبول کر سکتا ہے تو ہم مسلمان جو گناہ گار ہیں کیا ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم صدق کے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچیں۔ دوسری بات کیا آتی ہے کہ اللہ والے اگر کوئی بات فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کی لاج رکھتا ہے اور اس کے کہے کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا تھا نا اللہ تجھے جنت میں بھیجے گا، تو بھیجا نا۔ اب آئیے جناب، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ سب جو ہے وہ قادری سلسلے کا جو شجرہ ہے نا آپ کو سب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اور کل 4 محرم ہے، تو ان دونوں بزرگوں کا بھی جو ہے وہ عرس ہے، اور میرے پیر و مرشد قبلہ شاہ ابو الحق قادری علیہ الرحمہ کا عرس ہے، تو ان کو ایصال ثواب ضرور کیجیے۔ قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ بہت وقت گزارا، الحمدللہ بڑی صحبت مجھے ملی اور مجھ پہ بڑی حضرت کی کرم نوازیاں بھی رہیں اور آج بھی فیض مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ میں ہم نے ایک چیز دیکھی، وہ میں آپ کو بتاؤں کیا دیکھی۔ قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ میں ایک چیز یہ تھی کہ جو بہار اسمی اعلیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے نا، ہمارے نعت خواں حضرات بڑے پڑھتے ہیں اسے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بات کڑوی ہے لیکن سنیے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، ہمارے نعت خواں حضرات یہاں سے نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہا ہوں؟ میں اتنا بڑا دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو پھر لو مدینے سے ہی لگانی چاہیے نا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ماں تو جو ہے وہ لوگوں نے سوشل میڈیا سے لو لگا. تصویریں چاہیے، ویڈیو چاہیے. جس کو دیکھو جناب وہ اپنی ویڈیو بنانے میں لگا، جس کو دیکھو اپنی تصویر بنانے میں لگا. بالکل ایسے کامیابی کا یہ بالکل بھی اصول نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی تصویریں ہیں، میں مانتا ہوں بالکل ہیں، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنی تصویریں ہیں یا تو یہ میڈیا سے لی گئی، ٹھیک ہے، یا پھر شاہ صاحب سے چھپ کے لی گئی. ان کے سامنے کوئی مرد کا بچہ ایسا کیمرہ مین لے کر کے آؤ نا، یا میرے سامنے لے کر کے بیٹھ گئے، ان کے سامنے آپ لگا کر کے دکھاتے کیمرہ مین؟ بالکل نہیں لگانے دیتے تھے. وعدے فرماتے تھے کہ میں تصویر کو حرام ہی سمجھتا ہوں. ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ہمارے وہاں تو ایک وبا یہ سوشل میڈیا کی ایسی چل پڑی کہ جناب جو ہے بس ہم نے کامیابی کا ذریعہ اسے بنا لیا. یاد رکھیے صرف دھوکہ ہے، کوئی کامیابی آپ کو اس سے نہیں مل رہی، کوئی کامیابی آپ کو اس سے نہیں مل رہی. آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو گنبد خضرا سے لائیو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا فیس بک پیج پہ میرے کو 400 آدمی دیکھ رہے ہیں، 500 آدمی دیکھ رہے ہیں، ان آدمیوں کو دکھانا آپ نے. اگر ہمیں دکھانا ہے مدینے والے مصطفیٰ کو تو بغیر کیمرے کے بھی دیکھ رہے ہیں، بغیر آپ کے کسی پیج کے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ہمارا ایمان یہ ہے تو پھر چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے 2 بزرگوں کے نام لی، حضرت خواجہ حسن بصری. آج لوگ ان کا عرس منا رہے نہیں منا رہے؟ ان کی کوئی تصویر ہے؟ حضرت بایزید بستامی، کیا ان کا نام ہم شجرے میں نہیں لیتے؟ بالکل لیتے ہیں. کیا تصویر ہے؟ نہیں ہے. اچھا جناب آئیے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم بات کر لیتے ہیں. تصویر ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اس دور میں؟ نہیں دیکھا. کیسے مشہور ہو گئے؟ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی نا، اسی پہ میں آ رہا ہوں اور بات کو اپنی سمیٹتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. بابا فرید نے صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ اللہ تو انہوں نے کی، ساری عمر کی. صرف کی نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کو کروا دی. تو اب ذرا جا کر کے دیکھو پاک پتن اور پوری دنیا میں مسلمان فرید فرید کیسے کر رہے ہیں. یہ ہے رب کا وعدہ. رب کا وعدہ یہ کر رہے ہیں نا لوگ. کیوں کر رہے ہیں؟ تصویر تو نہیں ہے، کوئی فیس بک پیج تو نہیں چل رہا بابا فرید کا، نہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگ فرید فرید کر رہے نہیں کر رہے. دنیا بھر سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں پاک پتن، دنیا بھر سے آتے ہیں. میں 1 سال گیا 2018 میں نے وہاں خود دیکھا کئی ممالک کے لوگ جو ہے وہاں عرس میں موجود ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں بھائی؟ کیسے آ جاتے ہیں؟ وعدہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر تو کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو جو رب چرچا کرے گا وہ بہتر ہے یا سوشل میڈیا جو چرچا کرے گا وہ بہتر ہے؟ رب جو چرچا کرے گا وہ چرچا ہے نا. یہ کیا چرچا ہے؟ یہ تو کوئی چرچا نہیں. چرچا تو وہ ہے جو رب کرے. تو ہم اپنا کام کریں اخلاص.
تو جب یہ کیمرہ آ جاتا ہے نا سامنے تو بالکل میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں، اخلاص نہیں رہتا، اخلاص ختم ہو جاتا۔ اچھا جس عمل سے اخلاص ختم ہو جائے تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ ریاکاری، تصنع، بناوٹ۔ اچھا جب ریاکاری آ جاتی تو ریاکاری میں کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے ریاکاری۔ لیکن کیا کہیے جناب، کس کس کو آپ سمجھانے جائیں، کس کس کو آپ کرنے جائیں، کچھ ہمارے تو پلے ہی نہیں پڑتا اس دور کے اندر کہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ خدا کے بندو معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا چلیے جناب ہم اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کسی کلام نہیں لکھے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، اللہ کرے ہمارے سنی وہ بھی پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام ہم پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے نہیں، لوگ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دنیا بھر میں، کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو اور اس مسئلے کو آسان کر کے سمجھا دیا ایک شعر میں، فرماتے ہیں یہ سب صدقہ ہے عرب کے اس جگمگاتے چاند کا جس نے نام روشن ہے رضا تمہارا کر دیا۔ نام تو روشن اس بارگاہ سے ہوگا نا بھائی، وہاں سے نام روشن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کربلا میں کون سی لائیو اپڈیٹ چل رہی تھی لائیو ٹرانسمیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو 72 لوگوں نے دین اسلام کو بچایا، دین اسلام کو بچایا، اور ایسا بچایا کہ آج صدیاں گزر گئی۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے، 1444 شروع ہو گیا ہے، آج تک لوگ حسین حسین کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں جانا کس طرف ہے اور ہم جا کس طرف ہیں۔ براہ کرم یہ تصویری اشتہارات اور دکھاوے سے بالکل میں کھلا کہتا ہوں، بھلے جو ہے لوگوں کو برا لگے لیکن حقیقت حال یہی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ کڑوی بات ضرور ہے کہ جو ہے وہ اس میں نہ پڑھیں، آپ اپنی محافل کریں، وقت کی پابندی کا خیال کریں، لوگوں کی جو آتے ہیں لوگ محافل میں ان کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ 2.5-3 گھنٹے کی جو محفلیں کرتے ہیں نا، اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ قریب لائیں، مختصر محفل کریں، جامع محفل کریں۔ ہم نے تو قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے یہی سیکھا۔ حضرت تو وعدے فرماتے تھے کہ بس گھنٹہ بھر 1.5 گھنٹہ بھر بس بہت، محفل ہو گئی، آخر میں 2 شعر صلاۃ و سلام کیا پڑھیں، محفل کا تتمہ۔ اور لوگوں کو قریب کرنا، لوگوں کو دور تو نہیں کرنا۔ ایک عام آدمی آپ کے وہاں محفل میں پہلی دفعہ آ گیا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، 9 بجے عشاء سے فارغ ہوا، 9:30 بجے چلو میں محفل میں آ گیا، میں بیٹھ گیا، وہ بیٹھا بیچارہ، آپ نے اسے 12:30 تک بٹھا دیا۔ آئندہ آپ اسے کہیں حضرت محفل میں چلیں، وہ بولے گا آپ چلیں میں آ رہا ہوں، تو وہ تو نہیں آئے گا۔ 3 گھنٹے آپ لوگوں کو جب بٹھا دیں گے تو پھر جو ہے وہ کیسے امام نہ چلے۔ تو محافل سے لوگوں کو قریب کیجیے، محافل کو مختصر وقت میں کریے اور جامع بنائیں۔ دیکھیے ہمارا وقت کہاں کہاں صرف ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے بچ سکتا ہے اس کو بچائیے۔ اور ہمارے ناخواں حضرات ابھی تو چلے، میں بیٹھا تھا تو بڑا اختصار ہوا، لیکن میں نے دیکھا کئی جگہوں بس 3 شعر پڑھوں گا، وہ 3 شعر ہوتے ہیں لیکن وہ 4 نعتوں کے 3 شعر ہوتے ہیں، 12 ہو گئے، بعد میں کیوں ہوگا۔ اب میں وہ 3 شعر ہی پڑھے، اور بھائی 3 تو پڑھے، وہ باقی جو 9 پڑھ دیے وہ تو کسی اور نعت کا تھا، وہ تو کسی اور کلام کا تھا۔ ان چیزوں پہ ذرا تھوڑی توجہ دیں ہمارے فراد بھائی خاص کر، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو مینج کریں۔ آپ میں محافل کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کری، لیکن ذرا ان چیزوں پہ توجہ دیں جو باتیں میں نے آپ سے کری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ جو ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ٹھیک، ولا تکفرون، کفران نعمت نہیں کرو، شکر ادا کرو۔ اور قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں تم پہ نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ نعمتیں بڑھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، کفران نعمت نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نعمتیں مزید ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا۔ مشکل تو میں نے کوئی 20 منٹ آپ لوگوں کرامت کیا بزرگوں کی کرامتیں تو ہمارے لوگوں نے سن سن کے بزرگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت پائی کے عالم تھے، 2 باتیں آپ کے سامنے کروں گا بس۔ کرامت میں نہیں سناتا بزرگوں کی، کیونکہ ہم نے کرامتیں سنا کر سنیوں کو پتہ نہیں کیا بنا، ٹھیک ہے نا۔ کرامتیں بہت ہیں، بابا فرید علیہ رحمت کی آپ نے سنی ہے، بہت کچھ سنا ہوگا، صرف 2 باتیں میں عرض کروں گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ارکان اسلام 5 ارکان اسلام ہے نا، پہلا ایمان لانا، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان اسلام ہے، اگر چھٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بابا فرید سے سوال ہوا، شیخ الاسلام والمسلمین اپنے زمانے کے پائے کے عالم دین، ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگر چھٹا رکن اسلام ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو دیکھیے بابا فرید نے جواب کیا دیا، فرماتے ہیں اگر چھٹا رکن اسلام کوئی ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آپ اس موضوع پہ حدیثیں دیکھ لیں نا تو یہ حدیثیں اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں پوچھا گیا حضور اسلام کیا ہے، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کرنے والے نے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو بابا فرید نے اس تناظر میں جواب دیا، اور بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ محرم کے جو دن ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، ان دنوں میں یعنی پورے ماہ محرم الحرام میں عبادات، ذکر و اذکار، دعائیں اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر اور عذاب کم کر دیتا ہے اور رحمت خدا بندی لوگوں کے قریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعلیمات پہ عمل کریں، کرامات تو ہم نے سن سن کے جو ہے بڑے نعرے وارے لگا دیے، اب ذرا کچھ ضرورت ہے ہمیں اپنی اصلاح کی کہ ہم کچھ عمل کی طرف بھی آئیں نا، ٹھیک ہے نا۔ کرامتیں تو ہم بڑی سنتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا وہاں جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ گئی بات تو میں عرض کر دوں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے دربار پر ایک جنتی دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جنتی دروازہ کیسے دروازہ ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اس جگہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہیں، شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور ہیں یہ محبوب الہی۔ تو محبوب الہی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب جھوٹا نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا فقط دخل فامینہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں داخل ہو گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس دروازے سے گزرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنتی دروازے سے گزر گئے اب بس پورا سال آپ نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ آپ نے شراب چھوڑنی ہے، نہ آپ نے چرس چھوڑنی ہے، سارے کام آپ کرتے رہے دنیا کے۔ میں تو جنتی دروازے سے گزر گیا، 10 دفعہ گزرا ہوں، 20 دفعہ گزرا ہوں، 15 دفعہ گزرا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت کا مزار مبارک ہے، حضرت کا گھر ہے، جس کے بارے میں حضرت نے خود اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا ادھر کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ یہاں فرید نے 50,000 قرآن پڑھے، 50,000 قرآن پڑھے،
ہم بابا فرید کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, بابا فرید کے ہم نعرے لگاتے ہیں, کبھی ہم بھی تو ذرا سوچیں کہ ہم نے پوری زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھا ہے. بابا فرید نے تو 50,000 مرتبہ قرآن پڑھا کیا ایک ہی جگہ پر. صرف اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں حضرت کا مزار ابھی بھی موجود ہے. وہاں بابا نے فرمایا کہ میں نے یہاں 50,000 قرآن پڑھے, تو ہمیں بھی تو قرآن پڑھنا چاہیے نا, قرآن کی تعلیمات کی طرف ہمیں آنا چاہیے نا, قرآن ہم سے کیا کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں کافی ہے. فراز گنج کہتے ہیں خزانے کو, ٹھیک ہے, فارسی کا لفظ ہے. گنج کہتے ہیں خزانے کو. گنج شکر یہ آپ کا لقب آپ کے بچپن سے پڑھو کہ جو ہے وہ آپ میٹھے کے بڑے شوقین تھے, اور آپ کی والدہ, پہلے کی مائیں بھی تو ایسی ہوتی تھی بچوں کو نماز کی طرف لاتی تھی. آج کل کی تو مائیں موبائل پکڑاتی ہوں, کہتی ہیں جو تیری مرضی آئے وہ دیکھ, بس ہمیں تنگ مت کر, بس ہماری جان چھوڑ دو. آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کو میٹھا پسند تھا, تو روزانہ جو ہے نا وہ ان کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی, کہتی بیٹا فرید نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا. ٹھیک, اب یہ مسلح اٹھاتے تو شکر مل جایا کر. اب ان کی عادت بن گئی, حضرت نماز پڑھتے رہے, شکر ملتی رہی. ایک دن والدہ جو ہے وہ رکھنا بھول گئی, کسی کام میں مصروف تھی. یہ باہر سے آئے اور انہوں نے کہا بھائی میں نماز پڑھوں. نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, اب وہ جائیں تو جائیں کیسے, رکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. ان کی والدہ نے دعا کری اللہ سے, یا اللہ اس بچے کا جو ہے نا وہ عقیدہ ہے اس بات پہ کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے شکر دے گا. ٹھیک ہے, اب والدہ یہاں دعا کر رہی ہیں, بابا فرید وہاں نماز پڑھ رہے ہیں بچپنے کا عالم. جب مسلح اٹھایا تو صرف جو ہے وہ شکر کی پڑیا ہی نہیں تھی بلکہ شکر کا کنواں نیچے ہوا. ٹھیک, تو بات یہ اس وجہ سے آپ کا لقب یہ گنج شکر یہ پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا, عمل کرنے والا بنا. اور جو بھی ہمارے مبشر بھائی نے جو شعر پڑھا تھا وہ فارسی میں ہے پورا, اور فارسی میں بے کا استعمال نہیں ہوتا. آپ نے پڑھا تھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, وہ ہے بادشاہ است حسین, بادشاہ دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین, کہ شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین, دین بھی حسین ہے, دین کو بچانے والے بھی حسین. ٹھیک ہے, سر تو دے دیا پر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق یہ کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. الحمدللہ.